بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. گزشتہ کل کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون کی طرف مبعوث کرنے کا تذکرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے طرف بھیجا ہے، تو فرعون نے کہا اس کی کیا سند ہے، کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ دو معجزہ فرعون کے سامنے دکھلائے، ان میں سے پہلا معجزہ تھا کہ لاٹھی کو اژدہا بنا، یعنی جب آپ نے لاٹھی کو رکھا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گیا۔ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ید بیضا جسے کہا قرآن کریم نے نکالا، کھینچا، وَنَزَعَ يَدَهُ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو گیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سفید ایسا نہیں جو بدصورت دکھتا ہو، بلکہ ایسا سفید جو خوبصورت اور روشن ہو گیا۔ اس کے بعد جب فرعون کے سرداروں نے، فرعون کے سربراہ لوگوں نے، جو درباری لوگ تھے، بڑے لوگ، تو فرعون نے اس سے کہا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، جو سردار لوگ تھے انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، ان هذا لساحر علیم، جاننے والا جادوگر ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ڈھنڈورا کیا پیٹنے لگے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے، تم اس بارے میں کیا حکم دیتے ہو، تم اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ لیا تو ان کے سرداروں نے کہا کہ حضور ایسا ہے، شہر کے چاروں اطراف میں آپ لوگوں کو بھیج دیں، قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ابھی مہلت دے دیجئے اور سارے قاصدوں کو سارے شہر کے اطراف میں، سارے شہروں میں بھیج دیجئے، یاتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لوگ جادوگروں کو بلا کر کے لے آئے۔ چنانچہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مصر اور اس کے اطراف میں جتنے جادوگر تھے ان کو دعوت دیا گیا، وہ لوگ فرعون کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا اجرت ہوگی، یعنی اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو ہمارے لیے کیا اجرت ہوگی؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ تو جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو پہلا سوال جو انہوں نے کیا کہ اجرت کیا ہوگی ہمارے لیے، ہم تو غالب آ ہی جائیں گے موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ہمارے لیے اجرت کیا ہوگی، کچھ اجرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ فرعون نے کہا نعم، کیوں نہیں، قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ تمہیں صرف انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ تم میرے دربار کے مقربین بھی بن جاؤ گے۔ اور اس زمانے میں فرعون کا مقرب ہونا، اس کے آدمی ہونا، اس کے محل میں ہونا، یہ بڑی دولت سمجھی جاتی تھی اور دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان لوگوں کو اپنے جادو پر پورا اطمینان تھا
اور گھمنڈ میں، تکبر میں وہ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، لاٹھی کو ہم رکھے پہلے، لاٹھی ہم ڈالے پہلے یا آپ ڈالیں گے؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جادوگر مصر کے اندر آئے تو ایک دن متعین کیا گیا، غالباً وہ عید کا دن متعین کیا گیا، ایک میدان اور ایک جگہ بھی متعین کیا گیا، وقت بھی اور جگہ بھی، وقت چاش کے وقت اور میدان ایک جگہ تھا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ جادوگر، مختلف روایات، اس میں تاریخی روایات ہے، بعض روایات کے اندر ہے کہ 300 کے تعداد میں تھے اور بعض روایات کے اندر ہے کہ 6 لاکھ کی تعداد تک تھے، اور ان جادوگروں کا جو سامان تھا، لاٹھی، رسیاں وغیرہ، تفسیر قرطبی کے حوالے سے تفسیر مظہری میں یہ بات منقول ہے کہ وہ 300 اونٹوں میں لاد کر کے لایا گیا تھا۔ سارا میدان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ لاٹھی کو آپ پہلے رکھیں گے یا لاٹھی کو میں پہلے رکھوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، پہلے تم لوگ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے منشا کو سمجھ گئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے لاٹھی کو ہم ہی رکھیں، لیکن تکبر کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رکھیں یا آپ رکھیں، یعنی یہ سوال جو کر رہے ہیں، یہ اختیار جو دے رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو میدان میں ڈالا، قرآن کریم بیان کرتا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ وہ لوگ ایک تخیل، نظر بندی کر دیے تھے لوگوں کی آنکھوں میں اور ان کو ہیبت میں ڈال دیا تھا۔ سارا مجمع میں جب ان لوگوں نے اس میدان کے اندر رسیوں کو اور لاٹھیوں کو رکھ دیا تو سارا میدان کھچا کھچ سانپوں سے بھر گیا اور لوگوں میں ایک بھگدڑ مچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی مبارک کو، اپنی عصا مبارک کو جب زمین پر رکھے، قرآن کریم فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لاٹھی کو میدان میں رکھا تو وہ لاٹھی ان جادوگروں نے جتنے سانپ بنائے تھے، چونکہ حقیقت میں تو وہ صرف ایک لاٹھی اور رسیاں تھی، لیکن لوگوں کو نظر بند ایسا کر دیا گیا تھا کہ وہ معلوم ہوتا تھا کہ پورے میدان میں سانپ دوڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لاٹھی تھی وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا، اور سارے سانپوں کو نگلنا جب شروع کیا تو ایک ہیبت مچ گیا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے حق کو غالب کیا اور وہ باطل جو لوگ گڑھتے تھے وہ ہار گئے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ جب یہ معجزہ ہو گیا اور جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی لاٹھی تو تمام اژدہوں کو کھا جا رہی ہے، تو وہ لوگ سجدے میں ڈال دیے گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ وہ لوگ سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی بے اختیار وہ لوگ سجدے میں چلے گئے۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ان لوگوں نے جو ادب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ لاٹھی کو پہلے ڈالے، اس ادب کے اللہ رب العالمین نے عوض میں ان لوگوں کو سجدہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، جتنے جادوگر تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی پہلے ہی، تو ان لوگوں نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم لوگ ہار گئے تو کیا تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ہار جائیں گے، اگر بالفرض بفرض محال اگر ہم ہار بھی گئے تو ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا میں ہی رب ہوں، اسی لیے جادوگروں نے آگے کہا رب موسیٰ و ہارون، کہ اے بدبخت میں تم پر نہیں بلکہ جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے، اس پر ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ آگے انشاءاللہ آگے کی آیت پھر کل۔